میرا خواہش تو ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اب یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا چانس ہے. اچھا آصف، وزیر دفاع ہمارے جو ہیں خواجہ صاحب نے تو کہہ دیا ہے ایک میٹنگ میں، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورڈز ان کے کیا تھے، کہ جی ہم ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ہونے جا رہے ہیں. سو مطلب ہو چکے ہیں. نہیں ڈیفالٹ نہیں ہو. دیکھیں ڈیفالٹ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ آپ اس کو کہتے ہیں، ایکچولی ڈیفالٹ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی فورن آبلیگیشن ہے یا لوکل آبلیگیشن ہے، حکومت پاکستان نے کسی سے وعدہ کیا ہو کہ ہم آپ کو فلاں دن سود دیں گے یا فلاں دن آپ کا قرض لوٹائیں گے یا فلاں دن یہ پیسے دیں گے، اور وہ پیسے نہ دیں تو اس کو آپ ڈیفالٹ کہتے ہیں. تو وہ تو آبویسلی نہیں ہوا ہے. آئی تھنک خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے تھے کہ مثال کے طور پر 600-700 ملین ڈالرز ہم کو ان بینکوں کو ٹرانسفر کر کے دینے ہیں جن کے یہاں پہ نفع ہو گئے یا ڈیویڈنڈس ہو گئے یا دیگر کمپنیوں کو جو ہم نے نہیں دیے، لیکن اس کو ڈیفالٹ نہیں کہتے، وہ ڈیلے کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک خواجہ صاحب کی جو بات تھی وہ ایک عام زبان میں جب کہتے ہیں کہ یار ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں، مطلب اس ٹائپ کی ان کی بات تھی. اینڈ ہاؤ واز ورکنگ ود IMF، بیکاز ظاہر ہے جب آپ وہاں کام کر کے ایک اس پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو کہ بس آپ جنرلی وزیر خزانہ یا کوئی بھی اکانومی کا کوئی ایکسپرٹ ہے. سو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ IMF جیسے اب ان کی کوئی ٹیم واشنگٹن DC میں بیٹھ کے پاکستان پہ کام کرتی ہے، تو میں اس طرح واشنگٹن DC میں بیٹھ کے یوگینڈا پہ اور ایسٹ افریقہ کے ڈویژن میں تھا تو یوگینڈا پہ کام کرتا تھا اور دیگر ممالک پہ. IMF کا ایک کام ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا جو اپنا انکلینیشن تھا وہ زیادہ اکیڈیمک تھا، مطلب تھوڑی سی میں گیم تھیوری وغیرہ کے اندر مجھے شوق تھا، تو وہ انٹرسٹ مجھے زیادہ تھا. IMF کا کام از مور کنٹری بیسڈ کنٹری بیسڈ ورک، بٹ اٹ از این انٹرسٹنگ ورک. مطلب اس سے آدمی چیزیں تو سیکھتا ہے، پرسپیکٹو تو آپ کو ملتا ہے نا کہ دنیا میں کیا ہونا چاہیے، انٹرنیشنل ایکسپیرینس آپ کو ہو جاتا ہے. اور when you were like growing up اس time like who was the influence like around you، یا like was there anyone جن کو like you were really look up to at that time؟ دیکھیے آئی گرو اپ ان دا 60s and 70s، تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا وہ ظاہر ہے کرکٹ کے اسٹارز تو آپ کے وہ ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ ہمارا مطلب اوبویسلی مائی پیرنٹس ور این انفلوئنس آن می، دا فیملی واز، لیکن کوئی اس زمانے میں میرا کوئی ایسا وہ نہیں تھی، کوئی آئیڈل ورشپ کہیں نہیں کی تھی. So you were like quite neutral. پولیٹیکلی ہاں وہ تو ظاہر ہے کہ مطلب واٹ ڈو یو کیئر. بٹ لائک یو ور لیونگ ان کراچی، ہاؤ واز کراچی بیک دین اسپیشلی؟ ظاہر ہے اس ٹائم تو 80s اور 90s میں بہت زیادہ جماعت اسلامی لائک پاکستان کا پرابلی 90% پالیٹیشین میرے خیال سے اس مشین کے اندر سے گزر کے گئے ہیں. سو وہ یو لائک سورٹ آف تھوڑا سا انوالو؟ سو پہلی مرتبہ اگر میں کبھی الیکشنس کے اندر کبھی میری سمجھ میں آئی تھی تو 77 کا الیکشن تھا، جو پاکستان نیشنل الائنس تھا، PNA بنا تھا، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں، اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ تھا. اور کراچی میں آئی تھنک 9 سیٹیں جیتے تھے PNA، کراچی میں 11 سیٹ کے علاوہ. اصغر خان ہیڈ بیکم ویری پاپولر ان کراچی، اینڈ جماعت اسلامی واز اے پاپولر پارٹی ان کراچی. اس زمانے میں جمعیت علماء پاکستان، مولانا شاہ احمد درانی کی پارٹی، وہ بھی بڑا ووٹ لیتی تھی. اور کراچی واز اے ویری پیسفل سٹی. کبھی کبھار محرم میں آپ کے شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن دیٹس اباؤٹ اٹ. اور آپ کے وہ جو 10 سال تھے وہ کون سے تھے باہر فرام؟ 80 سے 90. صحیح. سو اصل تو گیم اس کے بعد میرے خیال سے تو وہ کراچی چینج. میں جب وہاں پہ تھا تو آئی یوز ٹو ٹیل مائی فرینڈس، بیکاز آئی یوز ٹو لیو ان پٹسبرگ پینسلوینیا کچھ عرصے تک جب انڈر گریڈ کے اندر. تو وہ جدھر رہتے تھے وہ ایک ڈینجرس، تھوڑا سا نیچے چلے جائیں، ڈاؤن ٹاؤن سے آگے چلے جائیں تو تھوڑا سا علاقہ جو تھا وہ خطرناک تھا. فیلاڈیلفیا میں رہا ہوں میں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں، تو ویسٹ فلی کا علاقہ تو بہت ہی ڈینجرس تھا. تو میں یہ کہتا تھا میرے دوستوں کو کہ یار پاکستان میں کراچی میں تم چلے جاؤ، وہ کراچی کا ایگزامپل دیتا تھا میں، تو آپ کہیں پر بھی چل کے چلے جائیں رات کے 3 بجے بھی آپ کو ڈر نہیں ہوگا. لیکن یا آپ امریکیوں کو بتا رہے تھے یہ 80 کی دہائی میں پھر نظر لگ گئی. تو بائی دا ٹائم جب میں واپس آیا تو پھر اس وقت تو وہ ایک جو ہماری ایک بہن تھی بشرا، ان کی شہادت ہو گئی تھی، MQM بن گئی تھی. پھر ہم سنتے تھے کہ یہاں پہ وہ پختون اور بہاریوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، کٹی پہاڑی ورسز اورنگی ٹاؤن. اور پھر جب میں آیا ہوں تو کراچی واز ناٹ دا سیم. 1990s میں کراچی واز ناٹ دا سیم. اور اس کے بعد یو سورٹ آف مووڈ انٹو یور اون بزنس، اور پھر اگلے سورٹ آف 20 سال 2010 کے دہائی تک رفلی جو ہے وہ آپ نے، اور اس میں like what was the reason of like sort of like sticking within the business؟ like وہی ایک وہ جو
ٹپکل فیملی والا تھا کہ ابا واز لائک یار؟ میرے ابا کا انتقال تو 83 میں ہو گیا تھا. بھائیوں نے فیکٹری شروع کری تھی. یہ ہمارا 1952 سے میرے دادا نے اور تایا نے اور ابا نے اور چچا نے ایک بسکٹ کی فیکٹری سکھر میں شروع کی تھی, اور پھر وہ کراچی لے کر آ گئے تھے یونین بسکٹ کے نام سے. اور جب تایا کا اور ابا کا اور انتقال ہو گیا تو 88 میں ہم لوگ الگ بھی ہو گئے, اور پھر 89 میں میرے بھائیوں نے یہ فیکٹری شروع کری تھی کینڈی لینڈ کے نام سے. تو میں شروع میں ہی جوائن کرا ان کو, پھر چلا گیا, پھر واپس آیا. تو پھر فیملی بزنس یہی تھا. پھر بزنس آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, تو پھر بسکٹ کی بھی فیکٹری لگا لی, چپس کی بھی لگا لی, پلاسٹکس کی بھی لگا لی, تو اور کام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. اس میں ایک مرتبہ آدمی آ جاتا ہے اور رٹ میں پھنس جاتا ہے, تو پھر ایگزٹ نہیں ہوتی ہے. اور اچانک پھر یہ پالیٹکس کہاں سے بیچ میں آ گئے, یا بچپن سے تھوڑا سا کوئی شوق تھا آپ کو؟ بچپن سے شوق تھا, بالکل شوق تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور پولیٹیکل اکانومی پڑھنے کا ایک شوق بھی ہے. اور اس سے پہلے فیملی میں بھی کوئی آپ کا پالیٹکس میں کچھ؟ میرے ابا نے 1950 میں, میرے پیدا ہونے سے پہلے 50 کی دہائی میں, یا پتہ نہیں 60 کی دہائی میں, ایوب خان نہیں 60 کی دہائی میں سوری, بی ڈی کے الیکشن لڑے تھے, بیسک ڈیموکریسی کے, اور وہ جیتے بھی تھے کاؤنسلر. لیکن پھر ابا couldn't really handle the incessant voter interaction کہ یہ بھی کروا دو وہ بھی کروا دو. ابا نے ریزائن کر دیا. بٹ اس کے علاوہ ایک میرے چچا کا بھی شوق تھا, وہ مسلم لیگ میں ہوتے تھے, تو پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ. لیکن کوئی ایسا فیملی کا پولیٹیکل ٹریڈیشن نہیں تھا. میں 1988 کے اندر مجھے یاد ہے, جب امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا, تو پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے جنرل ضیاء کے بعد. تو میں نے اپنی چھوٹی سی میری کیوبیکل تھی, وہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو آفس ملتی ہے, تو اس میں میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر لگائی تھی. because I really liked the fun, liked the fact that there was a woman who was going to lead Pakistan into a new era of democracy and all that. So at that time I supported it. بٹ اس کے بعد 92-93 سے میرا جو ذہن تھا وہ میاں نواز شریف کی طرف یا مسلم لیگ کی طرف آ گیا, بیکاز دے ور رائٹ آف سینٹر, فری مارکیٹ اورینٹیشن. پھر انہوں نے کام بھی 91 سے 93 میں کام بھی بڑا اچھا کیا تھا, پرائیویٹائزیشن وغیرہ شروع کری, تو مجھے وہ ایک میرے ذہن اس طرف تھا. پھر جب 2008-9 میں ہم نے فیملی نے ایک لاہور میں ایک فیکٹری لگائی, 2007-8 میں شاید, یا 6-7 میں. تو اس سے میرا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ سے کافی انٹریکشن ہوتا رہا. تو ان کے جو چیئرمین تھے, وائس چیئرمین تھے آئی شوڈ سے, پیر سعد احسان الدین, اس سے میری دوستی ہو گئی. تو اس کو میں نے کہا کہ یار کسی دن مجھے شہباز شریف سے ملا دو, تو وہ لے گیا شہباز شریف سے ملنے, وہ اسی دن نواز شریف سے ملانے چلے گئے. بس پھر اس کے بعد. So how was that, like first ever sort of meeting with Nawaz Sharif? Oh, very nice. It was a very good meeting. It was a meeting on energy actually. اور میں تو بزنس مین تھا, لیکن میں بہت دیر تک چپ نہیں بیٹھ سکتا ہوں, تو میں نے بھی بیچ میں شروع کر دیا. میاں صاحب کو کوئی بات پسند آئی ہوگی, جو بھی تو انہوں نے کہہ دیا اس کے اپنے سیکٹری کو, تو بھائی نیکسٹ میٹنگ بھی ہو تو اس کو بلا لینا. سیکٹری کو تو پتہ بھی نہیں تھی کہ میں کراچی میں رہتا ہوں, تو وہ مجھے فون کرے گا سر کل میٹنگ. میں نے کہا بھائی میں کراچی میں رہتا ہوں. لیکن پھر دین اس کے بعد وہ ایک آدھ جب 2-4 میٹنگ ہوئی تو میں گیا ہوں. پھر شہباز صاحب کبھی کراچی آئے, میاں صاحب کراچی آئے. سو دین میٹنگز ہوتی تھیں, اینڈ آہستہ آہستہ پھر وہ آدمی گھس جاتا ہے. پھر انہوں نے مجھے شہباز صاحب نے پنجاب بلایا, اور پنجاب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہی چیئرمین بنا دیا تھا. صحیح. اور اس میں لائک رائٹ ناؤ اف یو سارٹ آف لک بیک جوائننگ PMLN, لائک ڈو یو اس طرح ریگریٹ کہ ناٹ ایٹ آل, آئی شوڈ ہیو نو. ابھی انہوں نے عزت دی, وائس چیئرمین پیبٹ کا بنایا, وچ واز دی ہیڈ آف پیبٹ. شہباز صاحب خود چیئرمین تھے. اس کے بعد پھر میں الیکشن لڑا, اس کے بعد کامیابی تو نہیں ہوئی, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے 18 کا پہلا الیکشن لڑا تھا میں, 13 میں الیکشن نہیں لڑا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کا منسٹر بنایا اور چیئرمین بنایا, منسٹر اسٹیٹ. پھر آخر میں میاں صاحب کے کچھ آخری 2-4 ہفتوں میں انہوں نے مجھے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی بنا دیا تھا. اور پھر جب عباسی صاحب آئے تو پرائیویٹائزیشن سے ہٹا کے پہلے ان کا اسپیشل اسسٹنٹ رہا کچھ دنوں تک, اور پھر جب ڈار صاحب چلے گئے تھے لندن تو اس کے بعد مجھے فائنانس منسٹر بنا دیا تھا. سو نو ریگریٹس ایٹ آل. سو پھر یہ ابھی ہوا کیا ہے اچانک؟ ڈو یو تھنک کہ اس میں کوئی PMLN کی طرف سے لائک اف یو کم ٹو دا کرنٹ سچویشن, اچانک جو ہے وہ آپ کو منسٹری سے جو ہے وہ اور وہ بڑے عجیب طریقے کے ساتھ, وہ آپ نے کچھ آئی تھنک انٹرویوز میں کہا بھی کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چل رہی ہیں چیزیں ساری. سو وہ وہاں وٹ ڈو یو تھنک کہ واٹ ہیپن, لائک ڈو یو تھنک ہی واز انفلوئنسڈ بائی پیپل اراؤنڈ ہیم؟ نہیں, دیر واز اے کنسرٹڈ کیمپین بائی اسحاق ڈار ٹو بیکم اے منسٹر, اینڈ ہی واز انڈرمائننگ می تھرو آؤٹ دا ٹینیئر. ناؤ آئی سے دس بیکاز ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی کونٹ سے دس آف کورس. دین مجھے انہوں نے ہٹا دیا, وچ از آبویسلی پرائم منسٹر کا ثواب دید ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ اب میں
اور اس سے پہلے ہی میں سوچ لیا تھا کہ یار اب میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں کروں گا. بٹ میں 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. اس کے علاوہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ہیڈ رہا ہوں, پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین رہا ہوں, اور تقریباً 5 سال ایک وزیر رہا ہوں اس ملک کا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت میں کچھ ہوتا نہیں ہے. پی آئی اے مثال کے طور پر نقصان کر رہی ہے, 90 ارب روپے اس سال نقصان کرے گی. ہر سال نقصان کر رہی ہے. مطلب اس صدی کے اندر شاید 1 آدھ سال شاید نقصان نہ کیا ہو, اور وہ بھی جس سال نقصان نہیں کیا وہ بھی اکاؤنٹس آگے پیچھے ہوئے تھے, لیکن ٹرسٹ می کہ وہ نقصان نہیں تھا. لیکن ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس کو نہ بہتر کر پائے نہ پرائیویٹائز کر پائے. اسٹیل مل کا بھی یہی عالم ہے, بند رکھی ہوئی ہے, ہم تنخواہیں دے رہے ہیں لوگوں کی لیکن ہم پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے. دیر آر بینکس, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بینک, جو کہ ایکٹیو لسٹ میں ہیں پرائیویٹائزیشن کی, 15 سال سے پرائیویٹائز نہیں ہوا. سرکولر ڈیٹ کو دیکھ لیں, 22 سال سے سرکولر ڈیٹ ہے. ہر حکومت کوشش کرتی ہے ختم کرنے کا, لیکن وہ بڑھ رہا ہے. گیس میں سرکولر ڈیٹ وہی بات ہے. لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے, پاکستان میں ٹیررزم کا مسئلہ ہے. ہم یہاں پہ کوئی بہت زیادہ ہیومن رائٹس کو تو وہ نہیں کرتے, ڈیو پروسیس کو بہت زیادہ تو وہ نہیں وہ کرتے. لیکن ہم ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہم نے ختم نہیں کیا. سنگین مسئلہ ہے میں جانتا ہوں, لیکن ہم یہ ختم نہیں کر سکے. لاہور میں ایک مثال کے طور پہ کتنے عرصے سے فاگ کا مسئلہ ہے. ہر قسم کی حکومت آ گئی ہے, فاگ ابھی تک لاہور میں ہوتی ہے. I'm not saying کہ فاگ ختم ہو جائے, لیکن کم از کم آپ تھوڑی سی کلینلینس کر سکتے ہیں. ہوا کی مدد, we have the worst air quality in Lahore in the world, right? تو ہم لیکن بس ہر سردیاں آتی ہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں, پھر اگلا سال. لیکن اس طرح کے آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ مسئلے ہیں. آئی ایم آسکنگ یو دس کوشچن ایز اے پاکستانی اینڈ ایز این ایکسپرٹ, ناٹ ایز اے PMLN اور PTI یا کوئی اور, جس سے بھی آپ بات کریں کہ یار آپ نے آ کے کیا کیا, اور وہ ایک ہی نیریٹو ہے کہ جی پچھلوں نے یہ کیا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تو آئی واز لائک کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے 200 لوگوں کی ٹیم ہے میرے پاس, مطلب میں تو ملک چھوڑ کے, برطانیہ چھوڑ کے پاکستان میں اس میں آیا تھا, ناٹ ریئلی بٹ بہت سے لوگ اس طرح, تو وہ کدھر ہیں 200 لوگ؟ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایک وزیر میرے خیال سے 6-8 مہینے سے زیادہ اپنی سیٹ پہ نہیں رہا. تو ایک دن وہ وزیر ریلوے بن رہا ہے, پھر وہ دفاع بن گیا, پھر وہ کچھ اور بن گیا. ایک عام بندہ بالکل جو جس کو لائک بہت ڈیپ بھی نہیں پتہ چیزوں کا. سو ڈو یو تھنک the problem is with the system and not actually with the political parties? جب میں پنجاب میں کام کرتا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور شہباز شریف واز ہائپر ایکٹیو, مطلب صبح 6 بجے 7 بجے تو میں بہت میٹنگوں میں گیا ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب کووڈ کو ڈینگے کے زمانے میں صبح 6 بجے پہلی میٹنگ ہوتی تھی. سنسیئر ورکر, ہارڈ ورکر, رات کو 1-1.5 بجے آپ کو میسج کر دیں گے, مطلب کام کرتے تھے. ان کے پاس جو بیوروکریسی کی ٹیم تھی, ون آف دا فائنسٹ بیوروکریٹس یو وڈ فائنڈ. ناصر کھوسا صاحب جو تھے وہ چیف سیکرٹری تھے, فواد حسن فواد صاحب تھے, طارق باجوہ صاحب تھے, شاہد محمود صاحب, رب نواز ملک, حامد یعقوب, یہ سب مطلب دنیا میں آپ کو جس پاکستانی سے آپ کہیں گے بولے گا یار دیز آر سم آف دا بیسٹ بیوروکریٹس پاکستان ہیز پروڈیوسڈ, ٹھیک ہے, آنریبل ڈیسنٹ پیپل, اینڈ یٹ یو ڈنٹ سی دا پروگرس دیٹ یو شوڈ ہیو سین. Yes, Punjab was better than other provinces, without a doubt. ٹھیک ہے, پنجاب کی گورننس از بیٹر دین ادر پروونس, بٹ آلسو ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ پنجاب کے لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں, دیگر چیزیں اور بھی ہیں, پیسے پڑھے لکھے بھی ہیں, امیر بھی ہیں, واٹ ایور, ٹھیک ہے. لیکن پنجاب کی گورننس اچھی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو کوالٹی آف انڈیویجولس تھے وہ سم ٹوٹل جو تھا نا اس سے بہت کم زیادہ تھا. سو اگر جو دا ٹوٹل واز لیس دین دا سم آف دا پارٹس. اور یہ چیز میں نے دیکھی کہ یار اتنے ہوشیار لوگ ہیں لیکن کچھ کام نہیں ہوتا ہے, تو وہ کیوں نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف واز سنسیئر. آئی ایم 100% شیور کہ ایوری پرائم منسٹر ان پاکستان ہوز کم از سنسیئر. عمران خان بھی چاہتے ہوں گے نا کہ ان کے ملک, ان کے زمانے میں ملک ترقی کرے. چلو ان کی سوچ سے آپ بحث کر سکتے ہیں, نواز شریف کی کچھ پروجیکٹ سے آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن سب پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے. لیکن ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا, ہندوستان آپ سے آگے نکل گیا, ویتنام آگے نکل گیا, کمبوڈیا آگے نکل گیا, مطلب ایتھیوپیا اور ویتنام اور مطلب میں کتنے ممالک کے نام لے لوں جو ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں, رائٹ. ہم یہاں پہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے, ہم بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے, ہم پاپولیشن پلاننگ نہیں کر سکتے, ہم مطلب کوئی اچھی چیز نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر. کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں کہ یار حکومت نے یہ چیز جو ہے یہ مسئلہ سالو کیا ہے. پوری دنیا میں مسئلے ہوتے ہیں لیکن ممالک سالو کرتے ہیں ان مسائل کو, ہم نہیں کر پائے. تو اگر صرف انڈیویجولس کا مسئلہ ہوتا تو ہم نے ماشاء اللہ بھی دیکھ لیا, ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیا, آصف زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا, عمران خان صاحب کو بھی دیکھ لیا, شوکت عزیز صاحب کو بھی دیکھ لیا, میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو بھی دیکھ لیا, اور درمیان میں اور کتنے وزراء اعظم, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, شاہد عباسی, سب آ گئے.
ادھر تو مطلب بہتی گنگا ہے، اس میں سب نے وہ کوشش کی ہے، سب نے.